السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جس موضوع کو زیر بحث لانے والی ہوں وہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت۔ کیا آج ہم اپنے تمام کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی کثرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بسم اللہ کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج میں آپ کو احادیث کی روح سے بسم اللہ کے ایسے فضائل بتاؤں گی جس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، اور پھر آپ بسم اللہ کی برکتیں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی زندگیوں میں نازل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت مبارکہ بھی ہے۔ نہ صرف قرآن کریم کی تمام صورتوں کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ نزول بھی ہوا ہے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ کے فضائل میں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ تو احادیث کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں کہ جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، شیطان کا عمل دخل اس کھانے سے نکل جاتا ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اکٹھے کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اکٹھے کھانا نہیں کھاتے۔ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کھانا ایک ساتھ کھایا کرو اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام ضرور شروع کیا کرو، ضرور لیا کرو، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے ہم نے تھوڑا ہی کھانا کھایا وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیان ہی فرمایا گیا اس حدیث میں کہ بعض لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی، وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو حدیث مبارکہ کی روح سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کتنا ضروری ہے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس کھانے کے اندر برکت آ جائے گی، یعنی تھوڑا کھانا آپ کو کافی ہو جائے گا اور آپ تھوڑے کھانے میں ہی سیر ہو جائیں گے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان کا عمل دخل اس کھانے میں ہو جاتا ہے، مطلب شیطان اس کھانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اب اس کھانے سے تمہارا حصہ ختم ہو چکا۔ ایسے ہی جب گھر میں داخلے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارا اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تمہاری اس گھر میں۔ لیکن اگر بالفرض ہم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی احادیث کی روح سے ثابت ہے کہ کتنی ضروری ہے کہ کھانے سے پہلے اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی تو شیطان کا مکمل اختیار اس کھانے کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی بھول گئے، شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور ہم نے بسم اللہ کے علاوہ جو ایک دعا ہے، جب اگر بسم اللہ پڑھنی بھول جائے وہ دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، مطلب بیچ میں ہی اگر ہم نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان نے جتنا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھایا، روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کھانے کو وومٹ کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے اس کھانے کی۔ مطلب اتنی برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کہ جہاں تک اس نے کھانا کھایا اور بیچ میں ہی اگر ہم نے دعا پڑھ لی بھولنے کے باوجود، تو جتنا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھا چکا یا جتنے اثرات ہمارے کھانے میں ڈال چکا تو وہ اس کو وومٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی جب ہم دروازے بند کرنے لگے تو ان دروازوں پر اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیں گے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے بند کریں گے تو کہتے ہیں کہ شیطان ان دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتا، شیطان وہ دروازے کھول نہیں سکتا۔ حدیث کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے بند کیا کرو، کہ جو دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کیے جائیں شیطان ان کو کھول نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کیا جائے، شیطان اس دروازے کو کھولنے میں چور کی مدد نہیں کر سکتا۔ مطلب کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ تمام جنات کا سردار ہے اور سب سے بڑا، اس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جن ہے وہ، لیکن اس کو بھی اختیار نہیں اس بسم اللہ کے آگے کہ وہ اس بسم اللہ کے آگے اس دروازے کو اوپن کر سکے اور دروازے کو کھول سکے، جس دروازے کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رات کو سوتے ٹائم بند کر دیا ہے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں گے تو اللہ جل شانہ ڈھیروں برکتیں اور بہت سارے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیے جائیں وہ کام برکتوں سے معمور رہتے ہیں، ان کاموں میں اللہ پاک شیاطین اور جنات کی مداخلت بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہو جائے، اندھیرا چھانے لگے، دونوں وقت ملنے لگے، اس وقت اپنے بچوں کو تم گھر کے اندر کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین کا گزر ہوتا ہے، جنات کا گزر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے چھوٹے معصوم بچوں کو اس وقت اندر نہ کیا تو بعض بری چیزیں، بعض بری بلائیں اور بعض برے شیاطین بچوں کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں۔ اور جب اس نماز کا مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے، اندھیرا چھٹنے لگے، عشاء کا وقت آ جائے تو اس وقت بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جب رات ہو جائے، برتن تم اپنے ڈھانپنے لگو، سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو برتنوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈھانپا کرو۔ چاہے اس کے اندر کوئی سالن موجود ہے، کوئی کھانا موجود ہے، اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپنا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات میں ایک ایسی وبا چلتی ہے، ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس میں بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے برتنوں کو جس کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیز تھی اس کو ہم نے ڈھانپ کے نہیں رکھا، بسم اللہ پڑھ کے نہیں ڈھانپا، تو وہ اس چیز کے اندر، اس برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کوئی برتن ہمیں سیدھا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، برتنوں کو ہمیں الٹ کے رکھ دینا چاہیے، سیدھے برتنوں کے اوپر سے بھی وہ وبا یا وہ ہوا گزرتی ہے۔ تو یہ احادیث میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آئی ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا تو اللہ پاک ہمیں بہت سارے فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس کو جواب آتا ہے کہ سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا۔ تو پھر ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اب تمہارا کوئی کام نہیں، اس آدمی کا ساتھ چھوڑ دو، اور اس شخص پہ تم کیسے مسلط ہو سکتے ہو، کیونکہ اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کی گئی اور اس کی کفایت اللہ کی طرف سے کی گئی۔ مطلب کہ گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے، اللہ پاک اس شیطان کو اس انسان سے الگ کر دیتے ہیں۔ صرف ایک دعا جس میں بسم اللہ کا لفظ شامل ہے، اپنی دعا، مکمل دعا کی تو اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بسم اللہ کے فضائل کے بارے میں کہ گھر سے نکلتے وقت بھی بسم اللہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا کتنا ضروری اور کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گھر میں سلام کرتا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے ایک دفعہ، تو اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ پاک گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو باہر کی ہر طرح کی وہ بری مصیبتوں اور پریشانیوں سے لے کر آتا ہے یا بہت برے برے اثرات ہوتے ہیں باہر کے، تو اللہ پاک ان اثرات کو، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا لباس اتارتا ہے اور اس وقت اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو بسم اللہ کہنا انسان اور جنات کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے اپنا لباس اتارتے ہیں تو شیطان ہمارا سطر نہیں دیکھ سکتا، اس کی نگاہوں کے بیچ میں اور آدمی کے جسم کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے۔ اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر لباس اتارا اور اس نے انسان کا سطر دیکھ لیا تو وہ انسان کو بہت طرح کے گناہوں اور وبالوں میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے اندر شہوات کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحت کیجیے اور خود بھی اس بات پر عمل کیجیے کہ آپ جب بھی لباس اتاریں تو لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت نقل کرنے لگی ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، ہم بستری کے ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد پس اگر اس ہم بستری سے اللہ پاک نے اس کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی نام کی رحمتیں جو ہیں وہ لمٹ لیس ہے، بہت زیادہ برکتوں والا نام ہے یہ، تو اس نام کو ہم نے اپنی زندگی کے تمام کاموں میں شامل رکھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، گھر سے نکلتے گھر میں داخل ہوتے، کپڑے اتارتے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، اس نام کی برکتیں اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ بہت ہی مختصر میں نے آپ کو اس کی فضیلتیں بتائی ہیں، اس کو اگر ہم اس کے اوپر بات کرنے بیٹھیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کوشش کیجیے گا کہ اس کے اوپر ضرور عمل کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنی اولادوں سے، اپنی آنے والی نسلوں سے بھی اس چیز پر عمل کروائیں۔ یہ چھوٹا چھوٹا سا جو دین ہے، چھوٹی چھوٹی سی جو یہ باتیں ہیں، یہ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں گے تو اللہ پاک چھوٹے کی نیت کرنے سے اللہ پاک ہمیں زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے گا، زیادہ سیکھنے کی بھی توفیق دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ان سب چیزوں کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔